TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ کہانی بہت معمولی انداز سے شروع ہوئی تھی۔ صرف اتنا ہوا تھا کہ کسی نے اوپر سے مجھ پر پانی پھینک دیا تھا۔ میں اس وقت فلیٹ کی ایک عمارت کے نیچے سے گزر رہا تھا جب پانی مجھ پر آ گرا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، پہلی ہی منزل پر ایک لڑکی ہاتھ میں ایک گلاس لیے کھڑی تھی۔ یہ حرکت یقیناً اسی کی ہوگی۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں تو وہ جلدی سے اندر چلی گئی۔ مجھے بہت کوفت ہوئی۔ میں اس وقت کسی ضروری کام سے جا رہا تھا۔ کوفت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ عام طور پر میں ایسی حرکتوں کو نظر انداز کر دیا کرتا ہوں، لیکن اس وقت نظر انداز نہیں کر سکا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اس لڑکی کو 2-4 باتیں ضرور سنا دوں گا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی وہی لڑکی تھی جس کو میں پانی پھینکتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں گھبراہٹ۔ معاف کیجیے گا، اس نے جلدی سے کہا، میں نے غلطی سے پانی پھینک دیا تھا۔ اس کی معذرت نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ میں بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسی دوران اندر سے کسی بوڑھی عورت کی آواز آئی، کون ہے تسنیم؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کوئی نہیں اماں، اس نے پیچھے مڑ کر کہا، ابھی آ رہی ہوں۔ لیکن اندر سے وہ عورت وہاں آ چکی تھی۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ پھر جیسے وہ خود ہی صورتحال سمجھ گئی تھی۔ اب سمجھی، اس نے تم پر پانی تو نہیں پھینکا ہے؟ اب مجھے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری تھا، اس لیے میں نے بتایا، جی ہاں، ان سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ نہیں بیٹا، یہ غلطی نہیں ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ روزانہ یہی کام کرتی ہے، معاف کر دینا اس کو۔ میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ لڑکی اندر چلی گئی تھی۔ کچھ عجیب اداس سا ماحول ہو گیا تھا۔ میں بھی وہاں سے چلا آیا۔ اس عورت نے جس انداز میں بات کہی تھی، اس سے دکھ کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں گھر آ کر بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے تو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کون سا دکھ تھا اس کے ساتھ، وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ دوسرے دن میں جان بوجھ کر پھر اسی جگہ سے گزرا۔ وقت بھی شاید وہی تھا، لیکن وہ لڑکی دکھائی نہیں دی۔ تیسرے دن پھر اس بالکنی کے نیچے ایک آدمی کھڑا ہوا شور کر رہا تھا، حد ہو گئی، کسی میں شعور ہی نہیں ہے، نہ جانے کیسے لوگ ہیں، اوپر سے پانی پھینک دیا۔ میں نے بے ساختہ اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید اس بار وہ پانی پھینک کر فوراً اندر چلی گئی ہوگی۔ وہ آدمی کچھ دیر رک کر پھر چلا گیا، جبکہ میں وہیں کھڑا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اسی فلیٹ کے دروازے پر پھر دستک دے دی۔ اس دفعہ وہ لڑکی دروازے پر نہیں آئی تھی، بلکہ وہ خاتون آئی تھی، جو شاید اس کی ماں بھی ہو سکتی تھی۔ کیا اس نے پھر تم پر پانی پھینک دیا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، اس نے مجھ پر پانی نہیں پھینکا، بلکہ کسی اور پر پھینکا تھا، میں نے بتایا۔ میں تو کچھ معلوم کرنے آیا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ شاید وہ میرے لہجے سے متاثر ہوئی تھی یا کوئی اور بات۔ بہرحال اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ معاف کرنا بیٹا، اس عورت نے کہا، میں اس کو سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ اب ہر کوئی تم جیسے ٹھنڈے مزاج کا تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایسی حرکت کیوں کرتی ہے؟ یہ کیسی شرارت ہے؟ یہ شرارت نہیں ہے بیٹا، ایک گہرا دکھ ہے، اس نے کہا۔ نہ جانے کیوں یہ دل چاہتا ہے کہ تم کو بھی اس راز میں شامل کر لیا جائے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی تیزی سے اندر آ گئی۔ اس نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کیا ہے اماں، آپ ہر ایک کو دکھڑا سنانے بیٹھ جاتی ہیں؟ آخر کیا ہوا ہے مجھے؟ کیا میں پاگل ہوں؟ میں وہاں مزید نہیں رکا اور واپس آ گیا۔ اس لڑکی کے رویے نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، یہ اس کا حق تھا، ایک فطری اور نارمل سی بات تھی۔ لیکن اگر اس کا راز تھا تو میں اس کو جاننے کا مجاز نہیں تھا۔ اب میرے ذہن پر وہ لڑکی اور زیادہ مسلط ہو کر رہ گئی۔ ایسی کیا بات تھی کہ وہ لڑکی ایک خاص وقت میں ہر گزرنے والے شخص پر پانی پھینک دیا کرتی ہے؟ وہ بظاہر کسی طرح ایب نارمل بھی نہیں تھی۔ بہرحال میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں ہر حال میں اس راز کو معلوم کر کے رہوں گا۔ میں نے اس فلیٹ کی نگرانی شروع کر دی۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ لڑکی کہیں باہر جائے گی تو میں اس فلیٹ میں جا کر اس کی ماں سے حالات معلوم کر لوں گا، کیونکہ یہ کام اس لڑکی کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک شام مجھے بجائے ماں کے خود وہ لڑکی تنہا دکھائی دے گئی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے کئی سواریوں کو اشارے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی تھی۔
اس کے اضطراب سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو۔ میرے لیے یہ اچھا موقع تھا، میں ہمت سے کام لے کر صورتحال معلوم کر سکتا تھا، اس لیے لپکتا ہوا اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ کیا آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ جی ہاں، اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ میں کسی ڈاکٹر کو لانے جا رہی ہوں۔ آپ اگر مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں تو آپ واپس فلیٹ جائیں، اپنی والدہ کے پاس رہیں، میں کسی ڈاکٹر کو بلا کر لے آتا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اپنے فلیٹ کی طرف واپس چلی گئی۔ ڈاکٹر کو لے کر جب میں فلیٹ آیا، اس کی ماں کی طبیعت واقعی ہی بہت خراب تھی، وہ بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر کے چیک اپ کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا، ان کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ کیا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے یہ کیا کہ اس لڑکی کے منع کرنے کے باوجود اسی وقت ایک ٹیکسی لے کر آیا۔ لڑکی کی مدد سے اس کی ماں کو ٹیکسی میں بٹھایا اور قریبی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ 2 دن کے بعد اس خاتون کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا اور وہ دونوں فلیٹ چلی گئی تھیں۔ میں جان بوجھ کر 2-4 دنوں تک اس طرف نہیں گیا، پھر ایک دن خیریت معلوم کرنے ان کے فلیٹ پہنچ گیا۔ لڑکی کی ماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی خوش ہوئی ہو، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا تھا، اور وہ تو کسی جذبے کا اظہار ویسے بھی نہیں کرتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں رخصت ہونے لگا تو اس نے مجھ سے کہا، ذرا میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ ایک نئی تبدیلی تھی، اس نے اس انداز سے پہلے مجھے کبھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا، اس پہ شاید غنودگی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں، میں نے ابھی تک آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں جلدی سے بولا، ان باتوں کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا۔ رسمی باتیں نہ کریں، یہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ احسان کے بدلے کچھ نہ کچھ ضرور چاہتا ہے، چاہے شکریہ ہی صحیح۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے لیے کیا ہے، آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ سنتے رہیں میری بات، آپ پورے یقین اور پوری سچائی کے ساتھ میری اس بات کا جواب دیں کہ اگر میری جگہ کوئی بدصورت لڑکی ہوتی تو کیا آپ اس کی ماں کے ساتھ بھی اتنی ہمدردی کا اظہار کرتے؟ میں بھننا کر رہ گیا تھا۔ وہ کیسی لڑکی تھی؟ اس نے تو میری دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی کم صورت لڑکی ہوتی تو شاید میں اس کا اتنا ساتھ نہ دے پاتا، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، اس لیے میں نے پھر کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو میں اس کی مدد کرتا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ میں بوکھلا کر وہاں سے چلا آیا۔ میں نے سوچا کہ میں دوبارہ اس خوش مزاج لڑکی کی طرف نہیں جاؤں گا، کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں بار بار اس کا خیال آنے لگتا تھا۔ اس لیے ایک دن پھر میں وہاں پہنچ گیا۔ اس بار وہ لڑکی گھر پر نہیں تھی، صرف اس کی ماں تھی جو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا، کہاں چلے گئے تھے؟ بہت دنوں کے بعد آئے۔ تسنیم بھی کئی بار تمہیں یاد کر چکی ہے۔ یہ ناممکن ہے، میں بول پڑا، آپ کی صاحبزادی کا دل آپ کی طرح نہیں ہے۔ ارے یہ بات نہیں ہے بیٹا، ماں نے کہا، وہ دل کی بہت اچھی ہے، بس اس کے ساتھ جو گزری ہے اس نے اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنا سمجھتی ہیں تو پلیز مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ اس دن بھی آپ بتاتے بتاتے رہ گئی تھی۔ بیٹا یہ ایک عجیب کہانی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا لاتی ہوں، اور اتنی دیر میں وہ آ جائیں گی۔ نہیں، وہ کچھ دیر سے آئے گی، عورت نے کہا، وہ میلاد میں گئی ہوئی ہے۔ بیٹا ہم لوگ ڈھاکہ سے یہاں آئے ہیں، اس کی ماں نے چائے کے دوران میں گفتگو شروع کی۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 5-6 برس ہوئے ہیں۔ ہماری کچھ رشتہ دار یہاں پہلے سے موجود تھی، اس لیے ہم یہاں بھی آ سکے ہیں، ورنہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاتے۔ اس کی کہانی مکمل نہیں ہو سکی کیونکہ تسنیم اچانک ہی چلی آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بس ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی، پھر اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ کب آئے ہیں آپ؟ اس نے اسی خشک لہجے میں سوال کیا۔ بس ابھی آ ہی رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ابھی آ کر بیٹھا تھا کہ آپ آ گئیں، اور اماں آپ کو یقیناً میرے بارے میں بتانے بیٹھ گئی ہوں گی، اس نے کہا۔ اس وقت مجھے اس پر غصہ آنے لگا، اس لیے میں بھڑک کر بولا، دیکھیں محترمہ، مجھے آپ کے بارے میں جاننے کا زیادہ شوق نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں میرا کوئی فائدہ ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے حالات جاننے کے لیے اپنا وقت ضائع کرتا رہوں۔
अरे सुने, वो कुछ परेशान सी हो गई थी। आप नाराज़ ना हो, न जाने क्यों मेरा मिजाज ही ऐसा हो गया है। फिर इसने मुझे अपनी कहानी सुना दी और मैं इस कहानी में डूबता चला गया। मैं ढाका गर्ल्स कॉलेज के पहले स्कूल में थी। मेरी सहेलियां बंगाली लड़कियां थीं। एक सुबह मैं अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। मेरे हाथ में इस वक्त पानी से भरा हुआ गिलास था। इसी वक्त नीचे से महमूद गुजरा। वो हमारे ही फ्लैट वाली इमारत में रहा करता था। वो एक पढ़ा लिखा मुहज़्ज़िब नौजवान था। इस वक्त तक मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। मैं नहीं कह सकती कि इस वक्त मैंने ऐसा क्यों किया, या मैंने क्या सोच रखा था, या मेरी इस हरकत का जवाब क्या था। बहरहाल मैंने नीचे से गुजरते हुए महमूद पर पानी फेंक दिया और जल्दी से अंदर चली गई। इसे एक तरह की शरारत भी समझ लें। बराह रास्त इस किस्म की हरकत का मतलब तो ये हुआ कि तुम ये सब करती रही हो। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं। इसका लहजा तल्ख हो गया था। आपने मुझे क्या समझ रखा है? इससे पहले मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ के हालात ही ऐसे नहीं थे। आपको तो मालूम है, वहाँ की हवाओं में नफ़रतें घुली हुई थी। बस उस दिन न जाने क्या हुआ कि मैंने उस पर पानी फेंक दिया। मैं ये हरकत तो कर गुजरी थी, लेकिन इसके साथ ही ये खौफ लगा हुआ था कि खुदा जाने अब क्या होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं। वो पूरा दिन खैरियत से जब गुजर गया तो फिर मैं बेफिक्र हो गई। लेकिन मैंने ये समझ लिया था कि इस शख्स ने इस हादसे को नज़रअंदाज कर दिया है, या इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। न जाने क्यों दूसरी सुबह मैं फिर गिलास लेकर बालकनी में खड़ी हो गई। इन हरकतों का एक जवाब ये भी हो सकता है कि मैं अपनी जमूद भरी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। हलचल चाहती थी, एक जैसी ज़िंदगी उदास कर देने वाली शबो रोज़। बहरहाल मैंने दूसरे दिन भी यही हरकत की। जब महमूद नीचे से गुजरा तो मैंने उस पर फिर पानी फेंक दिया, और इस बार इसने मुझे देख लिया था। मैं भी अपनी जगह ठिठक कर रह गई थी। गिलास हाथ में था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, शायद तस्वीर बनकर रह गई हूँ। महमूद कुछ देर तो खड़ा मेरी तरफ देखता रहा, फिर एक तरफ चला गया और मैं अंदर आ गई। उस दिन वाकई मैं बहुत परेशान थी। न जाने इसने क्या समझा हो, इसका क्या रद्द अमल हो, वो क्या कर बैठे। एक धड़का सा लग गया। बहरहाल शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अम्मी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो महमूद दरवाजे पर ही खड़ा था। उफ, महमूद को दरवाजे पर देखकर मेरे होश उड़ गए थे।